حضرات بچوں کے لیے والدین کے انتقال کے بعد ان کی خدمت کا یہ بہت بہترین موقع شریعت نے عنایت فرمایا ہے کہ والدین کے دوست اور ان کے احباب اور ان کے رفقاء کار کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب علیہ الرحمہ کے رفقاء کار، ان کا تعلق مدرسے سے بھی تھا اور ان کا تعلق ملک کی مایہ ناز اور انتہائی متحرک اور نہایت ہی کامیاب اور مسلمانوں کی ضرورت تنظیم جمعیت علماء کے معزز ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ حضرت قاری مختار احمد صاحب لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہے، الطاف پردھان صاحب یہ بھی مختلف نوعیتوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہے۔ مئو سے آنے والا موقر وفد جن میں حضرت مولانا خورشید احمد صاحب مفتاحی، حضرت مولانا قاری مسیح الرحمان صاحب اور مفتی عبداللہ صاحب نعمانی وغیرہ تشریف فرما ہیں، ان کی آمد پر ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر دعوت پر لبیک کہا اور اس مبارک موقع کو مزید بابرکت بنانے میں ہمارا تعاون فرمایا۔ اس موقع پر میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا خورشید احمد صاحب مفتاحی، استاذ حدیث جامعہ مفتاح العلوم مئو و صدر جمعیت علماء تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدر ذی وقار معزز علماء کرام، مصلیان مسجد، پوری بستی سے آئے ہوئے ہمارے سامعین اعظام، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری طرف میں اس عظیم شخصیت کا تھوڑی دیر تذکرہ کر دوں جس عظیم شخصیت نے اس عظیم مسجد کی بنیاد رکھ کر چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کے بڑے اور بزرگ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب نور اللہ مرکز، یہ وہ عظیم شخصیت تھی سرزمین پورا معروف کی، جن کی ہمیشہ توجہ دین کے فروغ اور دین کے شیوع کے اندر تھی۔ کیسے دینی کام کو آگے بڑھایا جائے اور کیسے کرو کہ لوگوں کے اندر دینداری پیدا ہو اور لوگ اپنی نسبت دین سے کیسے جوڑیں۔ چونکہ جمعیت سے جب تک میری ذمہ داری وابستہ ہوئی، حضرت ہمیشہ مجھ کو کوئی بھی کام ہوتا تھا تو ضرور بلاتے تھے۔
یہاں تک کہ اس مسجد کی جس دن بنیاد رکھنا تھا اس دن خود حضرت نے فون کیا اور فون کر کے مجھ کو دعوت دیا. میں آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکا اور میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آیا اور الحمدللہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور اس دن بھی تھوڑا بیان یہی بغل والی باغ کے اندر کہلو کہ ہوا تھا. اس کے بعد کہلو کہ مختلف طریقے سے حضرت سے ملنا جلنا رہا ہے. جب بھی انہوں نے کسی موقع سے بلایا میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. حضرت مولانا مشتاق صاحب نور اللہ مرکزہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ درجے کے اوپر تھے. مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ان کی عجب قسم کی تھی. جتنا ہو سکتا تھا اتنا مہمانوں کے سامنے کا لو کے لے آ کر پیش کرتے اور بڑی ان کی دیرینہ خواہش ہوتی کہ آپ ضرور اس میں سے بھی لیجئے اور اس میں سے بھی لیجئے. ظاہر ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر انہی کا یہ صدقہ. انہوں نے جہاں اپنی قیمتی زمین دلائی اسی جگہ کہہ لو کہ آپ کے برادر، آپ کے پیسران، آپ کی بزرگ اولاد جنہوں نے پوری محنت کر کے آج اس مسجد کو اس لائق بنایا کہ الحمدللہ آج آ کر ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر مغرب کی نماز کو ادا کیا. یقیناً مسجد کی بنیاد کے بعد یہ دیرینہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی تکمیل فرما دے اور پھر آ کر اس میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی کی جائے. خیر آج وہ دن آیا اور بہت قریب کے اندر 1 سال سے کچھ زائد کا عرصہ لگا اس کی بنیاد رکھتے ہوئے اور آج مسجد اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ پوری رونق کے ساتھ کلو کہ آج مسجد سب کے سامنے ہے اور تمام مصلیان نے کلو کہ مغرب کی نماز کی ادائیگی کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس تعمیر کو قبول فرمائے اور حضرت مولانا مشتاق صاحب نور اللہ مرکزہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور یہ مسجد ان کی جنت میں بلند ہونے، ان کے درجات کے بلند ہونے کا سبب اور ذریعہ بنائے. اور جتنے لوگوں نے جس بھی طریقے سے اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا ہے، چاہے وہ اپنی گاڑھی کمائی سے لیا ہو یا اپنی مفید رائے سے لیا ہو یا اسی طریقے سے اپنی جسمانی طاقت کو خرچ کر کے لیا ہو، وہ سب کے سب بہرحال مبارکباد کے لائق ہیں. اور ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے جنت کے اندر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ترین محل بنائے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اسی آیت کے متعلق تھوڑی گفتگو کر کے بات ختم کر دی جائے گی. جلسہ جلوس پھر ہوتے رہتے ہیں، زندگی نے وفا کیا تو شرکت ہو سکتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ مسجد کی تعمیر جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوگا، یوم آخرت پر نہیں ہوگا، وہ مسجد کی تعمیر نہیں کرے گا. لہذا اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے اذا رأیتم الرجل، جب تم دیکھو کسی مرد کو کہ وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے مومن باللہ ہونے کی گواہی دو. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں فرما دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. ایک طرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، اس میں جتنی بھی ایمان کی چیزیں ہیں سب کی سب کا لوگ داخل ہیں. اللہ پاک نے مبدأ کا اور معاد کا یعنی اپنا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ کہلو یوم آخرت کا. اس بیچ میں جتنی بھی کہلو کی ایمانیات ہیں وہ سب کے سب داخل ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ جیسے ایمان مفصل میں پڑھا جاتا ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. مسجد کی تعمیر کون کرے گا؟ نماز کو پڑھنے والا، نماز کو قائم کرنے والا.
وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا۔ یہ 4 صفات ہو گئی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اس کے اندر سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں۔ یہ 5 عظیم صفات اللہ پاک نے مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی بیان کی۔ اللہ کی ذات پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اقامت نماز، نماز کو قائم کرنا، اور ایتائے زکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لم یخش الا اللہ، اس کے اندر سوائے خدا کے اور کسی کا خوف نہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہیں۔ جہاں مسجد کی تعمیر ظاہری، جس کی تعمیر الحمدللہ بحسن و خوبی کالوں کے ہو چکی، انبیاء و رسول علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن نے اس کا تذکرہ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی بیوی اور بچے کو تیرے پاک اور محترم گھر کے اندر چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ یہ آپ نے دعا کیا تھا فَجَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی جانب لوگوں کے قلوب کو مائل کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے آپ مکہ تشریف لاتے ہیں، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جبکہ ان کی عمر تقریباً 13-14 سال کی ہو چکی ہے، اپنے بیٹے کو لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کو شروع کیا۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو بنا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو اس کو ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ یہ اصل چیز ہے۔ ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھا، اور جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، جہاں آپ کی ناقہ بیٹھی تھی سب لوگ علماء کی زبان سن چکے ہوں گے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے آپ مہمان ہوتے ہیں۔ جہاں پر آپ کی ناقہ بیٹھی، کل ہو کر آپ نے پوچھا بھائی جہاں یہ ناقہ، یہ اونٹنی بیٹھی تھی، یہ کس کا باغ ہے، کس کی زمین ہے؟ لوگوں نے بتلایا بنو نجار کے 2 یتیم بچے ہیں، انہی کی یہ زمین ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور اپنا نیک مقصد ظاہر کیا کہ میں اس جگہ اللہ کے لیے ایک مرکز، ایک مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں لڑکوں نے بخوشی و رضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم اس کی قیمت لو، تم اس کی قیمت لو، جو بھی قیمت ہوگی ہم ادائیگی کریں گے، اور ادائیگی کے بعد ہم مسجد نبوی کی بنیاد رکھیں گے۔ اور تیار نہیں تھے، بالآخر آپ کے برابر اصرار کی وجہ سے وہ تیار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت کو ادا کیا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ظاہر ہے کہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، ادھر کا لوگ کے بیت المقدس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، ان لوگوں نے قبلہ اول جہاں پر آج اسرائیلی جھگڑا چل رہی ہے اس کی بنیاد رکھا۔ اسلام میں ان تینوں مسجدوں کا بڑا اعتبار ہے، چاہے مسجد اقصی ہو،
بیت اللہ شریف ہو یا مسجد نبوی علی صاحب الف تحیہ ہو، بہرحال ظاہر ہے کہ جو بھی مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی، جو بھی مسجد بنائی جائے گی، یقینی طور پر ان کی نسبت انہیں اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی جانب ہوگی، اور اس مسجد کا نسب کا لو کہ چل کر مسجد نبوی سے بیت اللہ شریف ہی سے کا لو کہ جا کر جڑے گا۔ یہ وہ عظیم کام ہم سب کے بڑے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب نور اللہ مرکز یہ کر گئے، اور آج ان کے بچوں نے، ان کے عزیزان گرامی نے پاپا کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو مسجد کی ظاہری تعمیر تھی، مسجد کی ایک تعمیر حقیقی ہے۔ مسجد کی تعمیر حقیقی اور تعمیر حقیقی مسجد کی آبادی ہے، مسجد کی آبادی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ اس لیے مسجد تو بنانے والے نے بنا دیا، مسجد تو وقف کرنے والے نے کر دیا، اب جتنے مسجد کے پاس پڑوس کے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے مسجد کو آباد کرنے کی۔ اس لیے کہ مسجد جہاں اپنے بستی والوں کو دعائیں دیتی ہے، وہیں اگر مسجد ویران رہ گئی تو اس کا وبال پورے آس پاس کی بستی کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آس پاس کے لوگ بھی آئے ہوں گے تو یہ بات سن لیں، اس مسجد کی آبادی کی فکر کریں، مسجد کی آبادی کی فکر کریں، اور مسجد آباد ہوگی نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے سے یہ مسجد آباد ہوگی۔ جتنا ہی مسجد کے اندر تلاوت کی جائے گی، ذکر و اذکار قائم کیا جائے گا، جتنا ہی نماز کا قیام ہوگا اتنی ہی زیادہ مسجد آباد ہوگی، اور پھر مسجد سے بستی والوں کے اوپر کا لوگ کی دعا شامل ہوگی، اور اللہ کی نورانی کا لوگ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی مسجد کی آبادی کی طرف متوجہ ہو۔ بڑا سنہرا موقع ہے، بڑے موقع سے کلو ادھر رمضان کی آمد ہے اور ادھر مسجد کی ابتدا ہو رہی ہے، پاس پڑوس والوں کو نہایتی آسانی پیدا ہو گئی کہ آسانی کے ساتھ کلو کہ یہ لوگ اپنا آئیں اور اللہ کی عبادت قائم کیا کریں۔ تو اس لیے یہ بڑی سعادت بھی ہے آس پاس کے لوگوں کے لیے کہ مسجد کی آبادی کی فکر کریں اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کا حاصل ہونا یہ سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ اگر دنیا ہماری کامیابی کے ساتھ گزر جائے تو آخرت اور زیادہ اچھی بنے گی۔ اور جتنے بھی لوگ کلو کہ ہمارے بھائی ہیں، مولانا نے اپنے پیچھے یہ نقوش چھوڑا ہے کہ لوگ اپنی بستی میں جہاں بھی رہیں مسجد بنانے کی فکر کریں۔ اللہ نے ان کو جس لائق بنایا اس لائق کے اعتبار سے مسجد کی تعمیر میں شرکت کریں اور مسجد کو آ کر آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی کے اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آخرت میں جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہوگا کہ یہ لوگ آتے ہیں تو اس روایت کو خوب پیش کرتے رہتے ہیں۔ جنت کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو ہم مومنین کے اعزاز کے لیے بنایا ہے، اس کی حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہماری روح پرواز کر جائے گی۔ ہماری روح پرواز کر جائے گی اور ہمارا یہ جسم اللہ کی جو امانت ہے اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جنت کیا چیز ہے اور دوزخ کیا چیز ہے۔ یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اپنی آخرت کی تیاری کر لیا، آخرت کے منازل کو پار کرنے کی کوشش کر لیا، آخرت میں اللہ پاک کی جانب سے جو آدمی جنت کے حصولیابی کے لیے لگ گیا، یقیناً ایسے آدمی کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، اور اس کا سب سے بہترین راستہ مسجدوں کی تعمیر ہے۔
مسجدوں کی تعمیر، یہاں تک کہ روایت کے پیش نظر ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنا دیا، یعنی چھوٹی سی مسجد، اور چھوٹی سی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک مٹھی گٹی کو دے دیا، ایک مٹھی گٹی کو ڈال دیا، یہ بھی آپ کی آخرت کے اندر، جنت کے اندر محل بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ مسجد کی تعمیر ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو ایسے مواقع کی تلاش کرنا چاہیے۔ زندگی تو گزر جائے گی، چاہے آپ اچھی گزاریں یا اچھی نہ گزاریں، مسجد بنائیں یا نہ بنائیں، بہرحال جیسے بھی کوئی جیے گا اس کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن کامیاب ہوا انسان ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے بنایا اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا اور اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر ایک تنکا پڑا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا دیا، اس آدمی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مقدر کیا جاتا ہے۔ آج ہم مسجد بنا لیتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، جیسے رمضان آ رہا ہے، اکثر مسجدوں میں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ آج کے نمازی آ گئے، اب اس کے بعد سوائے یہ کہ جو مسجد کا متولی ہو، سیکریٹری ہو، اس کے اوپر طرح طرح کی تنقید، یہاں ایسے کیوں ہے؟ ابے تم بھی مسلمان ہو، کیوں نہیں آپ اپنا آگے بڑھ کے کرتے؟ اپنے ایمان کا ثبوت دو کہ مسجد جس طریقے سے ایک متولی کی ذمہ داری ہے، وہیں پر آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن کوئی آدمی مسجد کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، مسجد میں جھاڑو لگانا نہیں چاہتا، مسجد میں گرا پڑا سامان یا تنکا یا گندی کوئی بھی چیز گری ہو تو اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کی صفائی خود اپنے ہاتھ سے کرے، نہ یہ کہ مؤذن کی طرف دیکھے کہ مؤذن آئے تو وہی صاف کرے۔ یہ بڑی کمی ہم مسلمانوں کے اندر ہے، اور جہاں 4 وقت پڑھنے کے لیے آئے وہیں پر تنقید کر کے مسجد کے باہر طرح طرح کے فتنے کا لوگ کے پیدا ہونا شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر یہ باتیں ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے عبادت کرو، اپنی ذات سے جہاں تک ممکن ہو مسجد کی خدمت کرو اور عبادت کرو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ملتا ہے جو تنقید ہی تنقید کرتا ہے تو نہ یہ کہ ہم اس کا ساتھ دیں بلکہ اس کو تنہا چھوڑیں اور چلے جائیں، پھر اس کے بعد اس کی زبان بند ہو جائے۔ مسجد سب کی ہے، ایک آدمی کی مسجد نہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ مسجد کا ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہر چیز کی ذمہ داری اسلام نے ہر ایک کو دے رکھی ہے۔ جو جس لائق ہوتا ہے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے، من جانب اللہ یہ تقسیمیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال ہر آدمی مسجد کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، مسجد کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ مسجد گندی لگ رہی ہے، گرد و غبار ہے، جھاڑو لگا دے۔ چٹائی صاف نہیں ہے، صاف کر دے، چٹائی خود بچھا دو۔ اگر کوئی تنکا تو اس کو بھی ہٹا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، عرضت علی اجور امتی، کہ میرے سامنے میرے امت کے اجر و ثواب کو پیش کیا گیا، حتی القضاء، یہاں تک کہ وہ تنکا جو مسجد میں پڑا رہتا ہے اس کا بھی جو اللہ پاک اجر و ثواب دیں گے وہ بھی میرے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہیں۔ بہرحال اللہ پاک مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کو آباد فرمائے۔ مسجد کی محبت ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ہر طرح کے شرور اور فتن سے اور فتنے اور فساد سے اللہ پاک اس مسجد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔